بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ہاسپٹل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ شام کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، بغاوت کے حوالے سے اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ 3 نشستوں میں ہم نے غامدی صاحب سے اصولی تجزیہ طلب کیا اور آپ کی آراء پر جو تنقیدات کی جاتی ہیں اس حوالے سے ان کو بھی آپ کی خدمت پر رکھا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ غامدی صاحب، آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں اس پر بڑے خوش ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ ہمیشہ سے جو ایک تبدیلی اور انقلاب کی ان کے یہاں خواہش ہے اس کو بھی مہمیز ملی ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہم مسلمان بڑے خوش ہوئے تھے جس وقت روس کے خلاف یہاں پر افغانستان میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ وقت گزرا، پھر لوگوں پر حالات واضح ہوئے کہ بھئی یہ تو 2 عالمی طاقتوں کی جنگ تھی، پیچھے امریکہ بہادر کھڑا ہوا تھا، اس نے پاکستان کی افواج کو استعمال کیا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے جتھے بنا کر وہاں پر کامیابی حاصل کی۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو کچھ شام میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیا کسی ایک ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا آپ بھی اس کو کسی وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا شام کے انقلاب کے اوپر؟ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی بھی اس طرح نہیں آ سکتی کہ وہ ایک ملک کی یا ایک جگہ کی یا ایک قوم کی تبدیلی رہے۔ یہ صحیح ہے کہ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ مقامی سطح پر بھی مقامی عوامل کے تحت ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے واقعات ایسے نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنی موجودہ دنیا کے نظم کو سمجھنا چاہیے۔ موجودہ دنیا کا نظم، جس کو عام تعبیر میں ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطنتوں کا دور تھا، بڑے بڑے فاتحین اٹھتے تھے، وہ شخصی لحاظ سے بھی بڑے فاتحین ہوتے تھے اور بعض اوقات قوموں کا عروج و زوال بھی اس کا باعث بن جاتا تھا، اور بعض قومیں جو عروج کی طرف بڑھ رہی ہوتی تھیں وہ بھی فاتح بن جاتی تھی۔ تو اس طرح کے فاتحین فتوحات کر لیتے تھے، سلطنتیں اس وقت اسی طرح وجود میں آتی تھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ابھی کابل افغانستان کا حصہ ہو اور کچھ دیر کے بعد کوئی فاتح اسے ہندوستان کا حصہ بنا دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سری لنکا ایک الگ ملک ہو اور کوئی فاتح اس کو ہندوستان سے وابستہ کر لے۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی تھی دنیا میں، کبھی سلطنتیں بڑھ جاتی، کبھی سکڑ جاتی، کبھی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑھ جاتی، یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اس کی بنیادی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ فتوحات کی۔ فتوحات ہو رہی ہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر میں اپنی سلطنت کو یا اپنی ریاست کو وسیع نہیں کرتا۔ میں نہیں کروں گا کوئی دوسرا آ جائے گا۔ تو ایک طرح سے یہ بقائے باہمی کی جدوجہد بن جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اسی طریقے سے سلطنتیں بڑھتی پھیلتی رہتی تھیں۔ بعض موقعوں پر بعض قدرتی رکاوٹیں انہیں محدود کر دیتی تھیں، جیسے چین کا حدود اربع ہے، خود ہمارے ہاں بر صغیر کا حدود اربع ہے، تو بعض چیزیں یقیناً اس کا باعث بنتی تھی، کہیں بڑے دریا آ گئے، بڑے سمندر آ گئے، ورنہ عام طور پر جب قومیں اٹھتی تھیں یا ان میں بڑے فاتحین پیدا ہو جاتے۔ بڑے فاتحین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیادت و سیادت کی صلاحیت دے کر بھی لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوموں پر حکومت کریں اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی حکومتوں کو وسعت بھی دیں۔ موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ان سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم ہی نے ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ جن قوموں نے وہ جنگ جیتی ہے، پہلی جنگ عظیم دنیا کی 5 بڑی قوموں نے جیت لی۔ جب وہ جیتی ہے تو وہ محض کسی ایک علاقے میں نہیں جیتی گئی، کسی ایک جگہ نہیں جیتی گئی، وہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ عالمی سطح پر جیتی گئی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی رہی ہیں ان کو کبھی عالمگیر جنگیں یا ورلڈ وار کی تعبیر سے نہیں یاد کیا گیا۔ یہ عالمی سطح پر فتح ہوئی ہے، عالمی سطح پر شکست ہوئی ہے۔ تو اس شکست کے بعد اب ان کے پاس 2 راستے تھے۔
ایک یہ کہ فاتحین شکست خوردہ قوموں پر اسی طرح حکومت کرتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی ان کی طرف سے وائسرائے بھیجے جاتے، ان کی طرف سے لوگوں کو کچھ حدود میں آزادی دی جاتی اور باقی معاملات وہ خود چلاتے۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ بڑی تبدیلی دنیا میں آئی اور یہ مان لیا گیا کہ اب براہ راست حکومت کرنے، قوموں پر جا کر اس طریقے سے اپنا اقتدار قائم کر لینے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ آئیے اب عالمی سطح پر ایک نظام بنا کے حکومت کرتے ہیں، یعنی حکومت تو کرنی ہے اس لیے کہ حکومت طاقت کرتی ہے، حکومت کرنے کا طریقہ تبدیل کر لیا گیا۔ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 5 بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے آپس میں معاملات کو طے کر لیا ہے۔ یہی وہ حکومت ہے جس کے لیے یہ مان لیا گیا ہے کہ حق استرداد کن قوموں کے پاس ہوگا، جس کو اب ویٹو کا حق کہتے ہیں۔ وہ جن 5 قوموں کے پاس ہے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں، وہی اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ البتہ اپنے مفادات کے تحت انہوں نے بہت سی چیزوں میں کچھ حدود، قیود، کچھ قواعد مرتب کر لیے ہیں۔ وہ بڑا خیر ہے جو اس سے پیدا ہوا ہے، دنیا میں بحثیت مجموعی اس میں امن کی فضا پیدا ہوئی ہے، جنگیں کم ہوئی ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں کو بھی وہ ایک طرح سے سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے قومی ریاستیں قائم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ قومی ریاستیں قائم کرنے میں بھی بڑی آسانی تھی پہلے زمانوں میں، وہ یہ کہ مختلف قومیں نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کچھ علاقوں میں آباد تھیں۔ جیسے یورپ میں یہ سہولت تھی ابتدا میں، جب رومن امپائر ختم ہوا تو یورپ میں نسلی بنیاد پر قوموں کی ایک تقسیم موجود تھی، آسان تھا وہاں قومی ریاستوں کو وجود میں لے آنا۔ ابھی بھی آپ یورپ میں دیکھیں تو یہ صورتحال آپ کو مل جائے گی، لیکن دنیا میں پچھلے زمانوں میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل و حمل کے ذرائع نئے پیدا ہو گئے۔ پہلے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پیدل چل کے جائیں گے، اونٹ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے، اور اس طرح لوگ اجنبیت بھی محسوس کرتے تھے۔ کہیں گئے، سفر کر کے آ گئے، کوئی ابن بطوطہ گئے، سفر نامہ لکھ لیا۔ بہت بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوئی۔ پھر جو 200 سال کا عرصہ گزرا جس میں بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، تو بڑی سلطنتوں کے ہاں خود لوگوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو گئی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا ایک شہری یا ہندوستان میں پیدا ہونے والا شخص وہ پوری سلطنت برطانیہ کا شہری تھا، جہاں چاہے چلا جائے۔ سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص پوری سلطنت عثمانیہ کا شہری تھا، وہ یہاں آباد ہو وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں بڑے پیمانے پر میں نے عرض کیا کہ نقل مکانی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ امیگرنٹس کا ملک ہے، یعنی یہاں لوگ نقل مکانی ہی کر کے آئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو تو قومی ریاست کا بھی پھر وہ تصور پیدا ہوا ہے جس کو وطن کی بنیاد پر قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ خود ہم نے اپنا ملک بنایا، جب وہ ملک بنا ہے تو ایک قومی ریاست یا ایک نیشن اسٹیٹ کی صورت میں بنا ہے، لیکن کیا وہاں پر صرف مسلمان تھے؟ کیا وہاں صرف بدھ تھے؟ کیا وہاں صرف مسیحی تھے؟ کیا صرف افغان تھے؟ یعنی نسلی لحاظ سے دیکھیں، رنگ کے لحاظ سے دیکھیں، قوموں کی ثقافت اور تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو متنوع قومیں موجود ہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہوا؟ یعنی 14 اگست 47 کی رات کو ہم ہندوستانی تھے اور اگلے دن ہم سب پاکستانی ہو گئے، تو ایک نئی قومیت وجود میں آ گئی۔ یہ نئی قومیت وطنیت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ یہ اس وقت کی دنیا کا نقشہ ہے۔ اس نقشے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ وہ بڑی طاقتوں کے پس منظر کے بغیر پیدا ہو جائے؟ تو مشرق وسطیٰ میں بھی ایک کشمکش جاری ہے، اثر و رسوخ کی کشمکش ہے یہ، اور وہ بڑی طاقتیں رکھنا چاہتی ہیں۔ یوکرین میں کیا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہیں جہاں سے روس کے معاش اکھاڑ لیے تھے؟ نہیں، وہ اپنا تعلق قائم کرنے کے معاملے میں آزادانہ طریقے سے ایک فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ نیٹو کا حصہ بنے، مغربی بلاک کا حصہ بنے، یعنی یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ ایک پورا بلاک ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ بنے؟ طاقت کا ایک خاص مرکز موجود ہے، یہ فیصلہ کیا انہوں نے۔ اس فیصلے کو سرحدیں قریب ہونے کی وجہ سے روس نے قبول نہیں کی۔ ساری کشمکش جہاں سے پیدا ہو گئی۔ اس وقت جو بڑی طاقتیں موجود ہیں ان میں سوویت یونین برابر میں کھڑی رہی ہے،
یعنی ایک زمانے کو ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا زمانہ کہتے ہیں، وہ رہا ہے دنیا میں، اس میں بڑی کشمکش رہی ہے، بعض بڑے نازک مواقع آئے ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا کہ شاید ایک اور جنگ چھڑ جائے گی، اس طرح کی صورتحال رہی۔ چین بھی اب آگے بڑھ رہا ہے، معیشت کے معاملے میں وہ کافی اوپر جا چکا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ بھی آنکھیں دکھانا چاہے۔ آنکھیں دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اثر و رسوخ کے علاقوں میں آپ اپنے عالمی مقاصد پورے کرنے کے لیے اڈے چاہتے ہیں، آپ راہداریاں چاہتے ہیں، آپ وسائل کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کی سہولت چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ یعنی اب مثال کے طور پر حزب اللہ جدوجہد کر رہی تھی، اس کو اسلحہ فراہم نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک شام میں اثر و رسوخ نہ ہو، تو ایران نے شام کا ساتھ دیا۔ یعنی وہ مظالم تو اسی طرح تھے نا جن کا اب ساری دنیا ذکر کر رہی ہے، وہ مظالم وہاں کے مذہبی لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اس سب کے باوجود جو سیاسی مفادات ہیں وہ لوگوں کو تعلقات پیدا کرنے کے لیے مواقع دے دیتے ہیں۔ روس کے لیے بھی یہی چیز موجود تھی، پھر اسرائیل موجود ہے، اور شاید لوگوں کی توجہ نہ ہو، جب یہاں عالمی استعمار نے قومی ریاستیں پیدا کی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ یہودیوں کا ایک ملک بنایا گیا تھا، مسیحیوں کا بھی ایک ملک بنایا گیا تھا، وہ عجیب، لبنان ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایک دوسرے اصول پر بنایا گیا کہ اس میں مسلمان تو بستے ہی تھے، لیکن مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں منتقل بھی ہوئی، اور ان کے لیے گویا ایک مشرق وسطیٰ میں الگ ملک بن گیا۔ وہاں آپ کے علم میں ہے کہ دستوری طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت تقسیم کر کے کی جائے گی۔ یہی کم و بیش صورتحال ہے جو وہ اسرائیل میں پیدا کر لینا چاہتے ہیں۔ تو عالمی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ تو شام نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ روس کی مدد لے گا، ایران کی مدد لے گا۔ جن لوگوں نے اس کا تختہ الٹنا چاہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی مدد لیں گے، ترکی کی مدد لیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے اس طرح آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ اس دور کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں عالمی طاقتوں کی ایما کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور عالمی طاقتوں کی اس میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ ناگزیر ہے، وہ کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس طرح مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، یہاں شام ہے، اس سے پہلے لبنان تھا، اور پھر ہم نے ایران کے ساتھ بھی دیکھا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر فلسطین، یہ سارا کا سارا قضیہ شروع ہوتا ہے حماس کے اکتوبر میں کیے گئے ایک اقدام سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سب تبدیلیاں آئی ہیں، غزہ خالی ہو گیا، وہاں لبنان میں حزب اللہ کا خاتمہ ہو گیا، شام کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے۔ حماس کے اس اقدام کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اوورآل جو مسلمانوں کو جو کچھ اثر و رسوخ انہی عالمی طاقتوں کے زیر اثر حاصل تھا اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ گویا اس پورے کے پوری اسکیم کے اندر اسرائیل کو زیادہ پوائنٹس ملے یا حماس کو؟ نتیجے کو دیکھنے سے پہلے یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں اس کے بارے میں بھی کچھ اصولی باتیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس خاص تناظر میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جی، اسرائیل ایک نئی ریاست کے طور پر قائم ہوا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہے، لبنان کو بھی ایسے ہی قائم کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کا ملک الگ سے نہیں تھا۔ ایک مسیحی ریاست بن جائے، ایک یہودی ریاست بن جائے، مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے یہ قومیں آباد بھی تھیں کسی حد تک، اور دنیا سے لانا بھی مقصود تھا، اور جو نیا نقشہ بن رہا تھا اس میں عالمی طاقتوں کے لیے ایسے اتحادی بھی ضروری تھے کہ جن پر وہ انحصار کر سکیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے یہ سب کیا گیا۔ اس میں پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں مسلمانوں کی مذہبی قیادت اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت، مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت مسلمانوں میں دونوں زندہ حقیقتیں ہیں۔ مسیحیوں کے ہاں بھی یہی صورتحال تھی، ان کے ہاں ایک لمبے عرصے تک مذہبی قیادت بھی بڑے اثر و رسوخ کی حامل تھی اور سیاسی قیادت بھی، لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ رینیسنس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئیں، تغیرات آئے، تو مذہبی قیادت بڑی حد تک ویٹیکن میں بند ہو کے رہ گئی، یا اس کا دائرہ وہی مسجد یا چرچ کے اندر تک محدود ہو گیا، اور سیاسی قوت ہی فیصلہ کن ہو گئی۔ وہ اب فیصلہ کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے ابھی۔ اس وقت مسلمانوں کے یہ 50-55 غالباً 57 کے قریب نئے ملک ہیں، یہ جب بنے ہیں تو اس وقت اسرائیل کے باب میں، یعنی لبنان کے معاملے میں تو کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی،
لیکن اسرائیل کے معاملے میں چونکہ یروشلم تھا، بیت المقدس تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، مذہبی اور سیاسی قیادت کا ایک ہی رد عمل تھا، اور وہ یہ کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جنگیں، بڑی جنگیں لڑیں مسلمانوں نے، ان کے ملکوں نے لڑیں، ان جنگوں میں شکست ہو گئی۔ یعنی ایک شکست پہلی جنگ عظیم میں ہوئی، پھر اس کے بعد جب اس طرح کا اقدام کیا گیا 48 میں جب اسرائیل بن گیا تو اس میں بھی 2 جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں بھی ایسے ہی پے در پے شکست ہوئی۔ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت اس وقت ہم آہنگ تھی، دونوں ایک ہی رائے رکھتے تھے۔ بتدریج سیاسی قیادت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سوائے چند مستثنیات کے اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں 2 ریاستی حل کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، یہ ناگزیر تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن فضا اتنی زیادہ بن چکی تھی، جذبات اتنے برانگیختہ ہو چکے تھے، اور مذہبی قیادت اس کو کسی جگہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو بتدریج ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی نہیں بلکہ ایک ایک کر کے یہ فیصلہ کرتے چلے جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مصر نے یہ فیصلہ کیا، ترکی نے یہ فیصلہ کیا، اور بہت سے اور ملک بھی۔ اب یہ صورتحال بن رہی تھی کہ سیاسی قیادت کم و بیش عالمی سطح پر اس جگہ پہنچ رہی تھی کہ سب مل کے اس کو تسلیم کر لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں حفاظت حاصل ہو جائے گی، اور ہم جو کچھ بھی فلسطینیوں کے پاس بچ گیا ہے شاید اس کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ فیصلہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ علم میں ہے کہ امارات میں کس طرح سے یہود آنا شروع ہو گئے تھے، سعودی عرب بھی اس معاملے میں مختلف ملکوں سے رابطے پیدا کر رہا تھا۔ یہ اب ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو جاننے کے لیے کوئی بہت زیادہ استدلال کی ضرورت۔ مذہبی قیادت نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، میرے علم کی حد تک ہر جگہ، یعنی عرب ملکوں میں بھی اور ہمارے ہاں تو خاص طور پر بر صغیر میں، وہ اپنے اس نقطہ نظر پر پوری طرح قائم ہے کہ ہمیں اسرائیل کو مٹا دینا ہے، اس کا وجود ختم کر دینا ہے۔ تو کیا چارہ ہے پھر؟ یعنی یہ دیکھیے نا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے جس میں مذہبی اور سیاسی قیادت کا ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ چنانچہ اگر جنگ ہوئی، حملہ ہوا، تو سیاسی قیادت کے اہتمام میں ہوا اور مذہبی قیادت نے دعائیں کی، شامل ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ دوسرے مرحلے میں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ سیاسی قیادت ہاتھ کھینچ رہی ہے، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو غیر روایتی جنگ کے طریقے ہیں ان کو آزما کے دیکھا جائے، جیسے افغانستان میں ہوا تو حزب اللہ، اسی طرح یمن کے حوثی اور بہت سی قوتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، بہت سی ایسی قوتیں۔ اس میں غیر روایتی طریقہ، یعنی طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ نظم و نسق کو چھوٹے چھوٹے حملوں کے ذریعے سے، غارت گری کے ذریعے سے، اس کا لحاظ کیے بغیر کون مرتا ہے کون جیتا ہے، ایسی صورت پیدا کر دیں کہ حکومتیں چلائی نہ جا سکیں۔ یہ اسٹریٹجی ہے، طریقہ ہے، دنیا میں اس کو بہت جگہوں پہ آزمایا گیا، خاص طور پر کمیونسٹ انقلابات جب ہوتے تھے ان کے زمانے میں، تو مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ مذہبی قیادت نے اختیار کیا، حماس اس مذہبی قیادت ہی نے پیدا کی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس مذہبی تصور کے تحت پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں سیاسی قیادت تھی یاسر عرفات کی قیادت میں، وہ تو اسی راستے پر جا رہی تھی جو راستہ سیاسی قیادت نے عمومی طور پر دنیا میں اختیار کر لیا۔ مذہبی قیادت یہ محسوس کر رہی تھی کہ اب ہمارا ہدف ایک نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر حماس بھی وجود میں آئی، یمن کے حوثی بھی وجود میں آئے، حزب اللہ بھی وجود میں آئی۔ یہ اصل میں پس منظر ہے۔ اب اس طرح کے لوگوں کو لڑنا ہے، ان کو اسلحہ بھی چاہیے، ان کو جگہ بھی چاہیے، تو اسلحہ جگہ کس طریقے سے پہنچے، اس میں پھر عالمی طاقتیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ شام اس لحاظ سے بڑا اہم ملک تھا کہ وہ سب کے لیے راستہ بن جاتا تھا۔ یعنی آپ کو اسلحہ بھیجنا ہے، آپ کو مراکز قائم کرنے ہیں، اور عالمی طاقتوں کو بھی اگر کچھ چیزوں کو بند رکھنا ہے، کچھ میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، تو سب کے لیے وہ ایک اہم جگہ بن جاتی تھی۔ اس لیے وہاں اہمیت بھی زیادہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عراق میں بڑی جلدی قابو پا لیا گیا بڑی حد تک۔ وہاں ابھی تک اس طرح کا استحکام نہیں پیدا ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں تو یہ تھا کہ وہاں کے سب لوگ ادھر آ گئے۔ چنانچہ اب دیکھیے کہ اس وقت خود جو انقلاب لانے والے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آخر میں جو اتحاد قائم کیا گیا اس میں کوئی 22 کے قریب گروہ ہے شام جو میں شام
یعنی جنہوں نے حیات تحریر الشام کی قیادت کو قبول کیا ہے، باقی اور کتنے ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو داعش بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، خود یہ حضرت احمد الشرع یہ اس سے پہلے جبہت النصرہ میں تھے جو القاعدہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ سب وہاں ہو رہا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس میں نہ عالمی قوتیں الگ ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ علاقائی قوتیں الگ ہو سکتی ہیں۔ وہ علاقائی قوتیں وہاں کون سی ہیں؟ ایک ایران ہے اور ایک ترکی ہے، تو وہاں بھی یہ کشمکش تھی۔ ایران چاہتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت قائم رہے، اس کے لیے وہ راستے باقی رہیں، جو اس کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے اس کے سارے مراکز وہیں تھے، تو اس کے لیے تو یہ ماتم کا مقام ہو گیا۔ اور ترکی یہ چاہتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو، اس کے اپنے مفادات بھی تھے، اس کے لیے مسرت کا مقام ہو گیا۔ اور جو ہماری آپ کی طرح کے لوگ جو کچھ بھی چاہنے کی صورت میں نہیں ہے وہ خوش ہو رہے وہ ظاہر ہے کہیں گے کہ ظلم ختم ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ بالکل واضح ہوا۔ اچھا خان صاحب، ایک اور پہلو ذرا مجھے آخر میں بتائیے گا۔ ہم جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو یہ بہت نہیں پتہ ہوتا کہ جی ہمارے ذہن میں تو جنگ کا جو تصور ہے وہ یہ کہ ایک ملک نے دوسرے پہ حملہ کیا، ایک دوسرے نے اپنا تحفظ کیا، لیکن یہ کشمکش ہوتی ہے، اس میں درمیان کے ملکوں کو جو سرحدوں کے پاس ہوتے ہیں ان کو اپنا حامی بنایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ بفر زون تشکیل دی جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی یہ انقلاب آیا ہے شام کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن ہوا اور 500 کے قریب حملے ہوئے، اور ابھی 2-3 دن پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ جی اسرائیل کے وزیر اعظم شام کے بعد صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ بفر زون بنانے۔ تو یہ بفر زون کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ اسرائیل کو کیا دلچسپی ہوئی کہ ایران کے اندر یہ سب کچھ، شام میں سب کچھ ہو؟ جس علاقے میں اس طرح کی کشمکش پیدا ہو جائے اس میں اپنے شہری علاقوں کو اور سرحدوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ قدیم ترین تصور ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا۔ اچھا، آپ تورات کو پڑھیں، اس کی کتاب استثناء میں بیان کیا گیا ہے نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فلسطین کو ہم توحید کا مرکز بنائیں گے اور اپنے لیے خاص کر لیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ہے۔ چنانچہ ایک پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلیں اور فلسطین میں آ کے آباد کریں، تو اس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں 2 الگ الگ احکام ہیں، یہ کہ فلسطین کا علاقہ تو پورا خالی کرا لیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا۔ اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالی کرا لیا جائے، اور گرد و پیش کے جتنے علاقے ہیں انہیں محکوم بنا لیا جائے۔ عمل کے سبب پہ جو ہوا تھا یہ جو گرد و پیش کے علاقوں کو محکوم بنانے کا عمل ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بفر زون۔ یہ بفر زون ہی بنانا مقصود ہوتا عجیب، ہے، اچھا۔ اس لیے کہ مختلف سلطنتیں ایک دوسرے پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بابل کی سلطنت کی ایک پوری تاریخ ہے، بڑی سلطنتیں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کو اطمینان سے رہنے دیں گی؟ یہ واقعہ 1500 قبل مسیح کا بیان کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد 1500 سال گزرے ہیں وہاں۔ یہ معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں بنی اسرائیل پر جو بڑا حملہ ہوا ہے وہ بابل سے ہوا ہے، یعنی عراق سے، اور دوسرا بڑا حملہ مسیحیوں نے کیا ہے۔ دونوں میں ایک افتاد پڑی ہے ان کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کے کس قانون کے تحت ہوا، کیسے ان کو سزا ملی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں اٹھی ہیں۔ سیدنا مسیح کے زمانے میں جو سن 70 میں معاملہ ہوا وہ کس نے کیا؟ تیتوس رومی نے، ظاہر ہے کہ وہ رومیوں نے کیا، اور اس سے پہلے کا معاملہ جو تھا بخت نصر، وہ نبوکدنضر نے کیا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی عام طور پر بڑی طاقتوں کے لیے بفر زون بنانا پڑتے ہیں۔ خود انگریز جب تک ہندوستان میں حکومت کرتے رہے، ہمیشہ ان کی خواہش رہی کہ افغانستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر رکھیں، یعنی نہ تو وہ اس درجے میں اوپر اٹھے اور نہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ کسی دوسرے کا اعلی کار بن جائے۔ اس کا بہترین موقع یہ ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہی موقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عام حالات میں اگر کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں تو یہ جنگ یعنی خودکشی بن جائے گی، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ہندوستان کسی اور کے ساتھ جنگ آزما ہوا ہو، جیسے ایک موقع پر یہ ہوا تھا نا چین کے ساتھ، وہ موقع ہوتا ہے، آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں۔ تو اس طریقے سے اسرائیل نے یہی کیا، اس کو معلوم تھا کہ اس وقت مزاحمت نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے اڈوں سے اپنی فوجیں سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، روس کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں، ادھر بھی شکست کھا گیا، ادھر بھی شکست کھا گیا ہے۔ امریکہ اس وقت پوری طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ ترکی نے اپنے مفادات سامنے رکھ کے امریکہ کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے۔ اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر، کوئی بتایا جاتا ہے 400 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کو بفر زون میں تبدیل کر دیا۔
اچھا غم صاحب، یہ سب صورتحال جتنی پیچیدہ عالمی قوتیں، ان کے مفادات، اور پھر اس میں اتنی پراکسی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ایک طرف ہے جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری پاکستانی مذہبی قیادت اور مذہبی عوام ہے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر شیعوں نے بڑا ظلم کیا تھا، اب سنیوں نے متحد ہو کر انقلاب برپا کر دیا ہے، اور ہم اس کو بطور نظیر کے مثال کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا ہے تو اب پاکستان میں بھی ہمیں قدم بڑھانے چاہیے، جب شام کے اندر یہ ہو سکتا ہے، اور جگہوں پر ہو سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس موضوع کو غامدی صاحب سے سمجھیں گے کہ ہماری جو اس وقت نسل ہے، ہماری جو قیادت ہے، ہمارے ہاں جو لوگ موجود ہیں، وہ اس طرح کے بڑے پیچیدہ عالمی معاملات کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور خود پاکستان کے اندر یہ بات کی جاتی ہے انقلاب کی، وہاں کے چیلنجز، ان سب کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔